نگار پیدا ہو رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آخر آج سے 600-700 برس پہلے جب اردو کی تشکیل و تعمیر ہو رہی تھی تو کتنے ذہین لوگ وہ تھے، کتنے دور اندیش لوگ وہ تھے، کتنے بالغ نظر وہ لوگ تھے، کتنی بین الاقوامی سوچ رکھنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس زبان میں ترکی کے، عربی کے اور فارسی کے الفاظ کو شامل کیا۔ میرا خیال ہے یہ ان کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ آج جب اردو ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر خلیجی ممالک میں اور امریکہ اور کینیڈا تک پہنچی ہے تو شاید انہی بزرگوں کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے جنہوں نے 700 برس پہلے امیر خسرو کے زمانے میں یہ سوچا تھا کہ اس زبان کو محدود نہ ہو کر لامحدود بنا دینا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کینیڈا میں جائیں، امریکہ میں جائیں، لندن میں جائیں، گلف کے کسی ملک میں جائیں، اس طرح سے اردو کے شائدائی وہاں مل جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ یہیں کی زبان ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی دور اندیشی اور بین الاقوامی سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہم ان کی روح کو سلام کرتے ہیں۔ آج کا یہ مشاعرہ جس میں میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر اس مشاعرے میں ملک مصیب الرحمن کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 20 برس پہلے میں یہاں ایک مشاعرے میں آیا تھا، اور مصیب الرحمن بھائی جنہیں مرحوم کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور اب وہ نہیں ہیں تو ان کی کمی کا بڑی شدت سے احساس ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے خراج عقیدت پیش کرنے کے، یہی پیش کر کے میں یہ محسوس کروں گا کہ میں نے انصاف کیا۔ میں پھر ایک بار آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اپنے ڈائس پر بیٹھی ہوئی عظیم شخصیات جو یہاں موجود ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہوئے مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کو نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم۔ تو شاعر ہونا جو ہے، ہندی کے مشہور شاعر گوپال داس نیرج نے ایک بات کہی ہے، شاعری میں کہی ہے انہوں نے کہ مانو ہونا بھاگیہ ہے، کوی ہونا سوبھاگیہ۔ انسان بننا قسمت ہے، اور اگر انسان کے بعد آپ شاعر ہو گئے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو اس لیے کہ شاعر، سچا شاعر، اچھا شاعر اب واقعی نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے سچے شاعر، اچھے شاعر اور بڑے شعراء کو یہاں اکٹھا کیا ہے وہاں، ورنہ ہمیں تو ایسے مشاعرے بھی کنڈکٹ کرنے کو ملتے ہیں جن میں شاعر یہ کہہ کر کے کلام سناتا ہے کہ جس سے اس نے کلام حاصل کیا ہے اسی سے کہتا ہے کہ مطلب ملاحظہ فرمائیے، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات کہی ہو۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خلیجی ملکوں میں ابھی وہ بدعت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ جعلی لوگوں کو بلایا جائے۔ یہاں ڈالڈا بالکل نہیں استعمال ہو رہا ہے، اصلی گھی سے ہی اب تک کام چل رہا ہے۔ اس کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ تو میں نایاب شخصیت کی گفتگو کر رہا تھا، تو آئیے دوحہ قطر نے بھی مظفر نایاب جیسی ایک شخصیت کو جنم دیا ہے شاعر کے طور پر۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مشاعرے کا آغاز کریں۔ جناب مظفر نایاب۔ السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، دنیا شعر و سخن کے انتہائی معزز و معتبر اور تاریخی اساتذہ فن کی موجودگی میں جناب صدر کی اجازت سے یہاں سے اس مطلع سے مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں۔ میں صرف تیرے نام سے کرتا ہوں شروعات، میں صرف تیرے نام سے کرتا ہوں شروعات،
موضوع ہو مناسب ہو خدایا میری ہر بات، موضوع ہو مناسب ہو خدایا میری ہر بات۔ اس حمدیہ مطلع کے بعد ایک مطلع اور شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اتنا نہ ستاؤ کہ عدو تم کو بنا لوں، اتنا نہ ستاؤ کہ عدو تم کو بنا لوں، قرطاس و قلم پھینک دوں تلوار اٹھا لوں، قرطاس و قلم پھینک دوں تلوار اٹھا لوں، قرطاس و قلم پھینک دوں تلوار اٹھا لوں، حق بات کے کہنے میں تکلف نہ کوئی خوف، حق بات کے کہنے میں تکلف نہ کوئی خوف، حق عام کروں اور اسے عادت میں بنا لوں، حق عام کروں اور اسے عادت میں بنا لوں۔ دو تین شعر ایک غزل سے ملاحظہ فرمائیے۔ کشتی نوح سے طوفان سے واقف ہیں ہم، ملاحظہ فرمائیے مطلب ایک شعر عرض کر رہا ہوں۔ کشتی نوح سے طوفان سے واقف ہیں ہم، کشتی نوح سے طوفان سے واقف ہیں ہم، خود پہ امڑے ہوئے سیلاب سے نا واقف ہیں، خود پہ امڑے ہوئے سیلاب سے نا واقف